مقتدی تو امام تو ابتدا کریں گے. ہاں امام سجدہ تو کریں گے تو مقتدی بھی تو کریں گے. ہاں چلو حدثنا حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا زايد بن موسى بن عائشه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال دخلت على عائشه فقلت ولا تحدثني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال ذروني ما في الحكمه قال ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فاغمي عليهما فقال اصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال ذروني ما في الحكمه قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليهما فقال اصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال ذروني ما في الحكمه فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليهما فقال اصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله والناس يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذني بعض النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر عند مسلم الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن تصلي بالناس فقال أبو بكر لقيته يا عمر صلي بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد منهم نفس صيفة فخرج بين رجلين يأخذهما العباس في صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما غاوا أبو بكر ذهب ليتأخر فهما علي إليه النبي صلى الله عليه وسلم بين يتأخر فقال أجلس علي إلى جنبي فجلس إلى جنبي أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائم قال عبد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتف فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال سمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ آیا کہ آپ حدیث نہیں بیان کریں گی مجھ سے حضور کی بیماری کی. قالت کہا کیوں نہیں؟ حضور جب زیادہ بیمار ہوئے تو فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے اللہ نہیں پڑھی. وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا اللہ کے رسول، ہمارا رکھو میرے لیے پانی لگن میں بڑے برتن میں. قالت کہا عائشہ صدیقہ نے تو ہم نے کیا یہ میری پانی رکھا لگن میں. آپ نہائے پھر کھڑے ہوئے تو بے ہوش ہو گئے، نہانے کے بعد کھڑے ہوئے تو بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا تو پھر فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے. ہم نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول. کہا رکھو میرے لیے پانی لگن میں. کہا ہم نے ایسا کیا. پھر نہائے پھر کھڑے ہوئے تاکہ جائیں تو بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا، پھر کہا صلی اللہ علیہ اللہ وہم ينتظرونك یا رسول اللہ. فرمایا رکھو میرے لیے پانی لگن میں. پھر بیٹھے نہائے پھر کھڑے ہوئے تاکہ جائیں تو بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا تو فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ. اور لوگ بیٹھے تھے مسجد میں انتظار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا عشاء آخرہ کے لیے. مغرب کی نماز نکال دی اس سے عشاء آخرہ کہتے ہیں جو وہ اصل عشاء ہے. پھر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو. بس آیا ابو بکر کے پاس رسول اللہ کا پیغمبر. کہا اللہ کے رسول حکم دے رہے آپ کو کہ آپ نماز پڑھائیں لوگوں کو. بس رسول لکھا کہ رسول سے مراد بلال ہے. بس کہا ابو بکر نے. اب وہ تھے بہت نرم دل کے آدمی. اے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ. تو حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں آپ زیادہ حقدار ہیں اس کے. بس نماز پڑھائی ابو بکر نے اس زمانے میں. پھر نبی یہ کیسے نے پایا ایک دن اپنے اندر
ہلکا پن یعنی بخار کی کمی. بس لیے دو آدمیوں کے درمیان یعنی پیر کام نہیں کر رہے تھے تو ایک طرف عباس سے احدہما ان دو میں ایک عباس تھے صلاۃ ظہر کے لیے اور مگر نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو. پر جب دیکھا آپ کو ابو بکر نے تو پیچھے ہٹنے لگے اور اشارہ کیا آپ نے ابو بکر کی طرف کہ وہ پیچھے نہ ہٹے. تو کہا بٹھا دو مجھ کو اس کے پہلو میں. بٹھا دیا آپ کو ابو بکر کے پہلو میں. بس ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے اس حال میں کہ وہ اقتدا کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اور لوگ اقتدا کر رہے تھے ابو بکر کی نماز سے. یہ سمجھے کہ رسول اللہ کے اقتدا کر رہے ابو بکر اور لوگ سن رہے. آواز حضور کی کمزوری کی وجہ سے آواز ہلکی نکل رہی تھی تو ابو بکر زور سے آواز دے اللہ سمع اللہ. تو لوگ ان کی آواز پر رکوع و سجدہ کریں اور لوگ اقتدا کر رہے تھے ابو بکر کی نماز کی اور رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا عبید اللہ نے پھر آیا میں عبداللہ بن عباس کے پاس اور میں نے ان سے کہا کیا نہیں پیش کروں میں تمہارے سامنے وہ حدیث جو مجھ سے بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کی بیماری کی. کہا عبداللہ بن عباس نے ہاتھ لا بیان کر. ہاتھ امر کا سوا ہے بیان کر. ہاتھ سے بیان کر بیان دیکھا ہے. بس میں نے پیش کی آپ پر حدیث عائشہ کی. بس نہیں انکار کیا انہوں نے اس حدیث میں کسی بات کا سوائے سے کہ کہا کہ نام لیا تمہارے سامنے حضرت عائشہ نے اس آدمی کا جو عباس کے ساتھ حضور کو کانسا دے رہے تھے. میں نے کہا نہیں. کہا وہ علی. اور میں بتا چکا ہوں کہ علی کا حضرت عائشہ نے کیوں نام نہیں لیا. میں تو بتایا تھا کہ حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا حضرت عائشہ نے. ہاں یہ سب باتیں کمزور ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت اسامہ تھے. کبھی علی کے اندر دیتے تھے کبھی اسامہ کے اندر دیتے تھے کیونکہ ادھر دو آدمی تھے اس لیے جانتے تھے. اور حضرت عباس اول سے آخر تک ایک ہی رہے وہ بدلے نہیں. تو ایک یہ کیسا پکڑ ایک یہ تو ادھر دو تھے ادھر ایک تھے. تو حضرت عباس اول سے آخر تک اکیلے کردہ دیتے رہے. اور حضرت علی کے ساتھ ہے تو اسامہ کبھی علی کے اندر دیتے تھے کبھی اسامہ کے اندر دیتے تھے. اس لیے دوسری جانب کا دیر نہیں علی کا نام نہیں. اور سب باتیں کمزور ہیں. صحیح ابھی بات نہیں سمجھ میں آئی. چلو نہ حضرت عائشہ پر کو بات آتی نہ علی پر کو بات. چلو حد